آپ کے لیے کئی قربانیاں دے سکتے ہیں سوائے مال خرچ کرنے کے. جب مال دینے کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے سوٹی مار سکتا ہوں, میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں, میں تمہارے لیے دھینگا مشتی کر سکتا ہوں, میں حملہ کر دوں گا تمہارے ساتھ جا کے. پیسے نہ مانگنا. فائٹ ود یور ویلتھ. یہ جہاد کا ایک بہت بڑا پہلو جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے. اینڈ یور لائفز. اب جو ترتیب رکھی اللہ رب العزت نے کہ مال کے ذریعے جہاد کرو اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بھی جہاد کا راستہ اپناؤ. سو بوتھ آر امپورٹنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ میں صرف جان قربان کروں گا. اگر مال ہے اور پھر مال کی بڑی لمبی تشریح ہے. میں ایک ڈکشنری کی طرف جہاد کی قسموں کے حوالے سے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس کا سورس ہے ون لک ڈکشنری ویب سائٹ آف گوگل. یہ وہاں سے میں نے لی ہے. ڈیفینیشن آف جہاد کہا گیا a holy struggle نمبر 1 اور striving نمبر 2 by a Muslim for a moral اخلاقی فتح کے لیے اور for a spiritual روحانی فتح کے لیے اور for political goal حکمرانی کے لیے. مسلمانوں کی سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے, مسلم امہ کے اقتدار اور اختیار کے لیے. یہ اس کے 3 مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. اب اس کو اگر ہم ملا کے پڑھیں سورہ صف کی ورس نمبر 10 اور 11 کو تو اس طرح سے اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات اللہ رب العزت کا اقرار. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. اور تیسری بات جد و جہد اور صحیح راستے میں. اور چوتھی بات اللہ کے راستے میں جہاد, جنگ کے معنوں میں جہاد. اور پھر جنگ کی 2 قسمیں بیان کی گئیں. پانچویں بات اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو. اور آخری بات اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دینا پڑے تو یہ بہترین سودا سمجھو. یہ ایسا ٹریڈ ہے جو عذاب علیم سے بچانے والا ہے. یہ مضمون ایک اور جگہ بھی ارشاد ہوا, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہاں. یہ ہے سورہ نور ورس نمبر 37. قرآن حکیم میں سورہ نور ورس نمبر 37. اور اس پہ آج کی گفتگو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ارشاد ہوا by men whom neither trade nor sale can divert from the remembrance of Allah, nor from regular prayer, nor from paying zakat. Their only fear is for the day when hearts and eyes will be turned about. سورہ نور ورس نمبر 37. ارشاد یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کی یاد سے ان کو کچھ غافل نہیں کر سکتا. تولتے وقت اللہ تعالی کی یاد, بیچتے وقت اللہ تعالی کی یاد, سرخ رنگ کی اینٹوں اور مرچوں میں فرق کرتے وقت اللہ تعالی کی یاد, نایاب آٹے میں چھان بورا ڈالتے وقت اللہ تعالی کی یاد, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ٹرک بھر کے سمگل کرتے وقت اللہ تعالی کی یاد. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کے کتے اللہ کی مخلوق سے زیادہ کھائیں, اچھا کھائیں, بہتر کھائیں, روز کھائیں, اللہ تعالی کی یاد. ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے whom neither trade nor sale can divert them from remembrance of Allah, کہ نہ ان کو بہت بڑے پیمانے کی تجارت, نہ بہت بڑے پیمانے کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے روک سکتی ہے. اور میں نے خواتین و حضرات وہ مقام آئیڈینٹیفائی کر دیے, وہ لمحے اور وہ جگہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جہاں اللہ کی یاد رکھنا بہت ضروری ہے, بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ناٹ فرام ریگولر پریئر. اور یہ چیزیں ان کو باقاعدہ نمازی ہونے سے بھی نہیں روکتی. یہ 2 چیزیں جو میں نے گنوائی آپ کے سامنے قرآن حکیم سے. نار فرام پیئنگ زکات, نہ ہی یہ چیزیں ان کو زکات دینے سے روکتی ہیں. اب دیکھ لیجئے اللہ رب العزت ایک طرف جو ٹریڈ پچھلی سورہ صف میں نے آپ کے سامنے رکھا ورس نمبر 9, 10 and 11, وہاں اللہ رب العزت کا ارشاد کیسے ہے, یہاں ارشاد کیسے ہے. دونوں کا مضمون ایک, مدعا ایک, مقصد ایک, نتیجہ ایک. ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے مال سے جہاد کرو, دوسری جگہ کہا بہترین ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں
ان لوگوں میں وہ شامل ہیں جو زکوٰۃ دینے سے کبھی نہیں رکتے، اور زکوٰۃ پاکیزہ کر دیتی ہے مال کو۔ زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، میں اپنے آپ سے سوال شروع کر کے آپ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا مہینہ، نصاب کا مہینہ جو ہم نے طے کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ کبھی بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ رمضان شریف بھی اب کوئی تقریباً 4.5 مہینے، 4.25 مہینے کے فاصلے پہ آ گیا ہے۔ پچھلے سال کی جس نے نہیں دی وہ دے دے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور پچھلے سال کے بعد اگلا سال آنے والا ہے، 2 اکٹھے نہ کرے، غلطی سے بھی رہ سکتا ہے نا۔ اور اگر کسی کو اس وقت احساس نہیں ہوا اور آج لاز اینڈ قرآن دیکھ کے وہ دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے باعث نجات بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم ربا کو نکال کے زکوٰۃ کو داخل کریں، سود کا راستہ بند کریں، اس کے در روکیں اور زکوٰۃ کے در وا کریں، زکوٰۃ کے لیے دل کھلا کریں۔ اس لیے کہ جہاد کی 2 بڑی قسموں میں سے ایک قسم جو قرآن حکیم نے سورہ صف میں ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے جہاد بالمال، کہ جیب بھی خالی کرو، لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھو، اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالنے کی عادت پیدا کرو مخلوق خدا کے لیے۔ اور آگے ارشاد یہ ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا تھا؟ Their only fear is for the day when hearts and eyes will be turned about۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ رب العزت دل دوسری طرف مڑ جائے گا، آنکھیں پیچھے کی طرف پھر جائیں گی، جسم کی کیفیت، جسد کی کیفیت، انسان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اس لیے یہ ٹریڈ جو رولز دیے کارپوریٹ دنیا کے لیے، بزنس کے لیے، گائیڈ لائنز دی قرآن حکیم کی، ان کے اوپر آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے کانٹمپریری آج کے ریلیونٹ لاز ہیں جو لوگ نوٹ کرتے ہیں، وہ ضرور نوٹ کریں۔ آئی اسٹارٹ ود پاکستانی لاز، اینڈ فرسٹ آف آل آف کورس آئی ریفر ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 18 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، فریڈم آف ٹریڈ۔ آگے چلیے ذرا جلدی جی۔ دوسرا کچھ اور قوانین ہیں پاکستان کے، جس طرح کارپوریٹ لا اتھارٹی رولز 84، دی کمپنیز جنرل رولز 85 and the economic reforms order 1972, the economic reforms acquisition rules 73, the companies profits act 1968 کہ کہاں پہ جا کے رکنا ہے، کس کے بعد لوگوں کا گلا نہیں کاٹنا اور کتنا نفع لینا ہے۔ سیکشن 74۔ اب انٹرنیشنل لاز میں ہم چلے گئے، کانسٹیٹیوشن آف ڈنمارک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ ان کا سیکشن وہ کہتے ہیں، آرٹیکل نہیں کہتے، 74۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے 19 جی، اس کا ریلیونٹ ہے ٹو پریکٹس اینی پروفیشن اور ٹو کیری آؤٹ اینی آکوپیشن، ٹریڈ اور بزنس۔ آگے چلیے، کانسٹیٹیوشن آف اسپین میں آرٹیکل 38 فری انٹرپرائز کے بارے میں ہے، اس میں آپ کو یہ ملے گا ریفرنس جو میں نے آپ کے سامنے 2 لیکچرز میں گفتگویں کی۔ آگے چلیے، آپ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن آف جاپان آرٹیکل 11، اور اس کے بعد آرٹیکل 12 اور آرٹیکل 13، اور اگلا ہے کانسٹیٹیوشن آف آسٹریلیا، اس کا چیپٹر 4 ہے، یہ رومن میں آئی وی کا مطلب فورس۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف ارجنٹینا سیکشن 8 اور سیکشن 14۔ کانسٹیٹیوشن آف جارڈن، یہ اسلامی ملک ہے، اس کا آرٹیکل 23، اور اس کے اندر پھر سب آرٹیکلز آ جاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف میکسیکو آرٹیکل نمبر 4۔ پھر اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO، یہ اگرچہ متنازع ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن غریب ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے بنائی گئی، کچھ کہتے ہیں کہ ٹریڈ میں پیرٹی آئے گی، لیکن اس کا ایک پورا ادارہ ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ نفع بخش ٹریڈ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یوں کر کے کرو، برابری رکھو، اور جس کے بارے میں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، وابستگی اور محبت کو دنیاوی نفع پہ پریفرنس دینی چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا لیکچر آپ نے سنا۔ معزز مہمانوں کے سوالات سے قبل ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔